جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم بچپن سے جب بچوں کو اللہ بولنا سکھائیں گے، پاپا بولے اللہ بولو بیٹے، مما بولے، دادی دادا بولے، جب بولنا سکھائیں گے، جب بڑا ہو کر بولنے کی عمر میں وہ بولے گا لا الہ الا اللہ۔ بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، 2 سال تک خوب سنتے ہیں اور اس کے بعد خوب بولتے ہیں۔ جو انسان کسی کے بتانے پر اچھا یا برا کام سیکھ جائے، جب تک وہ اچھا کام کرے اسے نیکی پہنچے گی، اور جب تک برا کرے گا اسے گناہ پہنچے گا۔ ایک معصوم کو نیک بات سکھانا زندگی بھر ثواب ملے گا۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ یعنی پہلا اسکول ہے۔ اولاد کو بات بات پر غصہ نہ کرے، ڈرائے نہ، جھڑکے نہ، حکمت سے پیش آئے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ محبت، نرمی کا برتاؤ کرے، حیثیت کے حساب سے ان کے ضروریات پورے کرے، انہیں خوش رکھے اور اطاعت و فرمانبرداری کے جذبات ان کے اندر پیدا کرے، اور سب اولاد کو ایک جیسا پیار دے۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔ قرآن میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے اس کی زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر رہی ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ان کو ملتا ہے۔ ایک یہ کہ صدقہ جاریہ کرے، یعنی کوئی نہر کھدوا دے جس کے پانی کوئی اور پیتا ہو، کہیں کوئی جھاڑ لگا دے جس کی چھاؤں میں کوئی رہتا ہو، یا کہیں دینی کتابیں کہیں پڑھ دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک اس کام سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی طرح وہ کسی کو تعلیم دے یا دینی کتابیں لکھ جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا عمل جس کا ثواب ملتا رہے گا وہ اس کا اپنا لڑکا ہے جس کو اس نے شروع ہی سے عمدہ تربیت دی ہے اور اس کی کوشش کے نتیجے میں وہ متقی اور پرہیزگار بنا۔ تو جب تک یہ لڑکا دنیا میں زندہ رہے گا اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے باپ کو ملتا رہے گا۔ مزید یہ کہ وہ نیک ہے اس لیے وہ اپنے باپ کے حق میں دعا بھی کرے گا۔ جب بچے اسکول جائے تو ان کے لیے اسلامک ایجوکیشن بھی دیکھیے، ایسا اسکول جہاں صرف دنیا کی نالج ہی نہیں بلکہ دینی ایجوکیشن بھی موجود ہو، اس کا خاص خیال رکھے۔ ماں گھر میں بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھے۔ جب باپ گھر آئے تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے، پوچھے اپنی اولاد سے اسکول کا ہوم ورک ہو گیا، دعا یاد کی، سبق یاد کیا، کسی کو ستایا تو نہیں، سب چیک کرے، اور جہاں ڈانٹنا پڑے وہاں ضرور ڈانٹے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے۔ جب وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں جب تک ہم ان کو نماز کا طریقہ سکھا دیں، اور نماز کے لیے ان کو مارو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ 10 سال کے عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کو مار بھی سکتے ہیں، مارنے کا حکم ہے، اور ہم ان کے سامنے ہماری ناراضگی ظاہر کریں، اور 10 سال میں ان کے بستر بھی الگ کر دیے جائے۔ بچوں کے لیے دوست بھی اچھے نیک چنیے ورنہ ہماری ساری تربیت بیکار ہو جائے گی۔ جب کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو وہ کیسی صحبت میں ہے۔ بچوں کو اچھے گیمز کھلائیں، ایکٹیویٹیز کریں جس سے وہ اپنا برین ڈیولپمنٹ صحیح کر سکے۔ ان کے اس ٹائم کا صحیح یوز کرے، نہ کہ موبائل فون یا ٹی وی کے حوالے چھوڑ دیں۔ رائٹ کائنڈ آف سپورٹ انہیں دیں۔ ہمیشہ بچوں کے لیے گفٹ رکھیے، جب وہ نماز پڑھیں گے تو چاکلیٹ ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ بچے ہیں تو انہیں کمپٹیشن رکھیے،
پہلے قرآن جو پڑھے گا اسے یہ گفٹ ملے گا، جو سورہ پہلے یاد کرے گا اسے یہ گفٹ ملے گا، وغیرہ وغیرہ کوشش کیجیے۔ اس سے ان کا جوش اور انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنائیے، ان کی طہارت، غسل وغیرہ کا خیال رکھیے، کپڑے بھی پاک صاف رکھیے، زیادہ بناؤ سے پرہیز کیجیے، لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ رکھیے، فیشن کے نام پر ان کی تربیت خراب نہ کریں۔ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کیجیے اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سخت سے پرہیز کیجیے۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں۔ انہیں موٹیویٹ کریے۔ بچوں کو نبیوں کے سٹوریز، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے سٹوریز ضرور سناتے رہیے۔ ہزار مصروفیات کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیں۔ قرآن پاک بھی خوش دلی سے ان کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ موقع موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے پیش کریں۔ شروع سے ہی ان کے عمر میں، ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کریے۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا، پیسے وغیرہ بھی دلوانے کی کوشش کریے۔ غریبوں کے ساتھ نیک سلوک، سخاوت اور خیرات کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیجیے۔ کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں بھی خود سے شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت ان کے اندر پیدا ہو۔ بچوں کو خاص طور پر عادت ڈالیے کہ ان کا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کی مدد نہ لیں۔ اس سے بچے جو ہے سست بننا شروع ہوتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ہم انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کریں۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم دی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، یعنی ان کا جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، جب تک ہم ان کے ساتھ اچھا رہیں گے، تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا کہ اگر 2 ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بولتے۔ جب ہم ایک لڑکی یا 2 یا 3 لڑکیوں کو اچھی تربیت دیں گے اور اس کے نکاح تک ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ ضرور جنت دے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر ان کے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا، تو جب میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھا تو وہ میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دیے اور خود نہ کھایا، تو اس کے بعد اٹھ کر کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ جب ہم خود اپنی اولاد کی پرورش کریں گے، ایک لڑکی کی پرورش کریں گے، تو وہ قیامت کے دن جہنم سے ہمارے لیے آڑ بن جائے گی۔ جب آپ کے بچے کالج جائے تو انہیں صحیح طریقے سے بات سمجھائے، کیا صحیح ہے، دین میں یہ کرنا ہے، صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ان کو تمام باتوں کے لیے پراپر ایجوکیشن دے، کیونکہ یہ ایک عمر ایسی رہتی ہے، اسکول میں تو بہت عام سی بات رہتی ہے، جب کالج کی عمر کو ہمارے اولاد پہنچتی ہے تب ان کا خاص خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اسی عمر میں
ہمارے بچے جو ہے بھٹک جاتے ہیں، صحیح طریقے سے غلط طریقوں پر چل جاتے ہیں اگر انہیں ہم صحیح اور غلط میں فرق نہیں بتائیں گے تو۔ اور جتنا ہو سکا جلد سے جلد ان کا نکاح کرانے کی کوشش کیجیے۔ جب بچے 60 سال تک ہوتے ہیں ان کو ہم خوب کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کے 60 سال ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ پھر اس کے بعد کے 60 سال ان کے دوست ہم بن جانا چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح ہم بیہیو کریں کہ وہ ہر بات ہم سے شیئر کر سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے اور ہم سب کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ایک اچھی ماں بنا کر اس دنیا میں بھیجے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔